ترکیہ خبر کے ساتھ میں ہوں سعدیہ شروز مرزا۔ ترکیہ میں گزشتہ ہفتے کیا کیا ہوا، اہم خبریں ملاحظہ کیجیے۔ ترکیہ کی گیمنگ انڈسٹری عالمی صنعت میں ایک نئی طاقت کے طور پر ابھرنے لگی۔ ترکش ایئر لائنز اور قطر ایئر ویز کا شام میں پروازیں بحال کرنے کے امکانات پر غور۔ ترکیہ کے طلباء کو چین میں ایٹمی توانائی کی اعلیٰ تعلیم کے مواقع میسر آنے لگے۔ ترکیہ کی کمپنی نووا ویرا دنیا کی بہترین زیتون کے تیل کی فرم قرار۔ ترکیہ تمام مظلوم گروہوں کے تحفظ کو یقینی بنائے گا، ترک وزیر خارجہ ہاکان فیدان کا اعلان۔ ترکیہ میں اقتصادی اعتماد 8 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ ترکیہ میں ایندھن پر ٹیکس پر اضافہ، مہنگائی پر قابو پانے کی کوشش جاری۔ ترکیہ کے ڈرون ساز کمپنی بائیکار نے اٹلی کی پیجیو ایرو اسپیس خرید لی۔ اب شامل کرتے ہیں ان تمام خبروں کی تفصیل۔ ترکیہ کی گیمنگ انڈسٹری عالمی سطح پر اپنی اہمیت بڑھا رہی ہے اور ایک مضبوط اقتصادی اور تخلیقی مرکز کے طور پر نمایاں ہو رہی ہے۔ اس انڈسٹری میں حالیہ برسوں میں متعدد کامیاب کمپنیاں اور تخلیقی ذہن سامنے آئے ہیں، جنہوں نے ملک کو عالمی گیمنگ مارکیٹ میں اہم مقام دلانے میں کردار ادا کیا ہے۔ گیمنگ ایکو سسٹم کے فروغ میں مقامی سرمایہ کاروں، بین الاقوامی کمپنیوں اور حکومتی پالیسیوں کا اہم کردار ہے۔ اس وقت ترکیہ نہ صرف کھیلوں کی تیاری بلکہ ای اسپورٹس کے میدان میں بھی دنیا کے چند ممتاز ممالک میں شامل ہو چکا ہے۔ متعدد اسٹارٹ اپس نے ترکیہ کو گیمنگ انڈسٹری میں جدید ٹیکنالوجی کے حوالے سے معروف بنا دیا ہے اور ایپلیکیشنز کے ذریعے ملک کی برآمدات میں نمایاں اضافہ کیا ہے۔ ترکش ایئر لائنز اور قطر ایئر ویز شام میں فضائی آپریشن دوبارہ شروع کرنے پر غور کر رہی ہیں۔ ذرائع کے مطابق دونوں ایئر لائنز نے شام کے ایئر سپیس اور ہوائی اڈوں کے ممکنہ استعمال کے حوالے سے ابتدائی بات چیت کی ہے۔ یہ پیش رفت دونوں ممالک کی شام کے ساتھ بہتر تعلقات اور خطے میں استحکام لانے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ ترکش ایئر لائنز نے امکان ظاہر کیا ہے کہ دمشق اور دیگر شہروں کے لیے پروازوں کا دوبارہ آغاز مسافروں اور تجارتی سرگرمیوں کو سہولت فراہم کرے گا۔ قطر ایئر ویز نے بھی شام کے ساتھ اپنے پرانے رابطوں کو بحال کرنے میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ ترکیہ نے اپنی توانائی کی صلاحیتوں میں اضافہ کرنے کے لیے ایک اہم قدم اٹھایا ہے، جس کے تحت ترک طلباء چین میں جوہری توانائی کی جدید تعلیم حاصل کریں گے۔ اس اقدام کا مقصد ترکیہ میں جوہری ٹیکنالوجی کے شعبے میں ماہرین کی تیاری اور توانائی کے استحکام کو یقینی بنانا ہے۔ چین کے معروف تعلیمی اداروں میں یہ طلباء جدید ری ایکٹر ٹیکنالوجی، نیوکلیئر انجینئرنگ اور توانائی کی پائیداری جیسے موضوعات میں مہارت حاصل کریں گے۔ ترکیہ کے توانائی کے شعبے میں یہ ایک اہم پیش رفت سمجھی جا رہی ہے، جو نہ صرف ملک کی توانائی کی ضروریات پوری کرنے میں مددگار ہوگی بلکہ جوہری ٹیکنالوجی میں ترکیہ کی خود مختاری کو بھی مضبوط کرے گی۔ ترکیہ کے ضلع بالک ایسر کی تحصیل آئیو الک میں واقع کمپنی نووا ویرا نے 28 ممالک میں ہونے والے بین الاقوامی زیتون کے تیل مقابلوں میں نمایاں کامیابیاں حاصل کرنے کے بعد دنیا کی بہترین زیتون کے تیل کی فرم کا اعزاز اپنے نام کر لیا ہے۔ کمپنی کی بانی بہار آلان نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا مقصد ہمیشہ معیاری اور صحت مند مصنوعات فراہم کرنا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ کامیابی صرف ایک آغاز ہے اور وہ اس معیار کو برقرار رکھنے اور اسے مزید وسیع سطح تک پھیلانے کی کوشش کریں گی۔ ترکیہ کے وزیر خارجہ ہاکان فیدان نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ترکیہ شام میں تمام مظلوم گروہوں کے حقوق اور تحفظ کے لیے اقدامات جاری رکھے گا۔ ان کا بیان خطے میں امن و استحکام کے لیے ترکیہ کے عزم کا عکاس ہے، جس کا مقصد تمام نسلی اور مذہبی اقلیتوں کی سلامتی کو یقینی بنانا ہے۔ وزیر خارجہ فیدان نے زور دیا ہے کہ شام میں جاری کشیدگی کے باوجود ترکیہ تمام ممکنہ سیاسی، سفارتی اور انسانی بنیادوں پر مدد فراہم کر رہا ہے۔ ترکیہ میں اقتصادی اعتماد کی سطح 8 ماہ میں بلند ترین سطح تک پہنچ چکی ہے، جو کہ ملکی معیشت کی پائیداری اور عوامی اعتماد کی عکاسی کرتا ہے۔ ترکیہ کے اقتصادی حکام کے مطابق یہ بہتری خاص طور پر حکومتی پالیسیوں کے ثمرات کی وجہ سے آئی ہے، جس میں مالیاتی استحکام، افراط زر کی شرح میں کمی
اور کاروباری ماحول میں بہتری شامل ہے۔ نئے اعداد و شمار کے مطابق ترکیہ کا اقتصادی اعتماد انڈیکس گزشتہ 8 ماہ کے دوران مسلسل بڑھتا رہا ہے، جو کہ ملک میں صارفین اور کاروباری افراد کی توقعات کی عکاسی کرتا ہے۔ ترکیہ کی حکومت نے ملک میں جاری مہنگائی پر قابو پانے کے لیے ایندھن پر ٹیکس میں نمایاں اضافہ کر دیا ہے۔ حکام نے پیٹرولیم مصنوعات پر اضافی ٹیکس لگانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ مالیاتی استحکام کو یقینی بنایا جا سکے اور بلند افراط زر کے اثرات کو کم کیا جا سکے۔ اس اقدام کے تحت ایندھن کی قیمتوں میں فوری اضافہ متوقع ہے، جس کا مقصد محصولات میں اضافے کے ذریعے معیشت کو مضبوط بنانا اور درآمدات پر پڑنے والے دباؤ کو کم کرنا ہے۔ ترکیہ کی معروف ڈرون ساز کمپنی بائیکار نے اٹلی کی معروف ایرو اسپیس کمپنی بیچیو ایرو اسپیس کو خریدنے کا اعلان کیا ہے۔ اس معاہدے کے ذریعے بائیکار نے دفاعی اور ایرو اسپیس شعبے میں عالمی پوزیشن مزید مستحکم ہونے کی توقع ہے۔ بیجیو ایرو اسپیس اٹلی کی ایک معتبر کمپنی ہے جو ایرو اسپیس انجینئرنگ اور ساخت کے شعبوں میں مہارت رکھتی ہے، اور اس کا شمار دنیا بھر میں اہم دفاعی منصوبوں میں ہوتا ہے۔ ترکیہ سے جڑی مزید ایسی خبروں کے لیے ترکیہ خبر کو فالو اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔